بعد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، اور دیوار در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولیے، میری عادت نہیں بار بار بلوانے کی، اگر محفل رسول میں آئیں تو کچھ لے کے جائیں۔ دیوار در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیوار در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا، سنا ہوگا وہ سانپ والا واقعہ جو کئی سو سالوں سے سرکار کی زیارت کے لیے انتظار کر رہا تھا کہ محبوب خدا آئیں اور ان کے چہرے و ضحا کی زیارت کریں، تو غار اور عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور امام الشاق کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا، کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ثواب ملے گا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ خطبہ مسنونہ کے اسے قید کر دیا جاتا تھا، کھانے پینے کا انتظام وہی کیا جاتا تھا، بدقسمتی سے اگر وہ بچ بھی جاتی تھی تو منہ پہ گالی پھونک کر اسے سر بازار گھمایا جاتا تھا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا تھا، اے لوگوں سنو، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ منحوس عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے، سرکار کی آمد نہیں ہوئی ہے، کہ آپ کی آمد سے قبل جب بچیاں پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چاروں طرف کفر و ضلالت جو ہے گمراہی تھی، گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن جب محبوب خدا اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان بے سہارا جو ہے بیواؤں کے ہاتھ جب بارگاہ رب العلا میں اٹھتے ہیں، بارگاہ رب ذوالجلال میں اٹھتے ہیں، عرض کرتی ہے اے پروردگارا، ان بیٹیوں کے ہاتھ جب معبود حقیقی کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پروردگارا، اب ظلم سہنے کی طاقت نہیں ہے، اب زندہ دفن ہونے کی ہمت نہیں ہے، اب زندہ چلنے پر ہمیں جو مجبور کیا جاتا ہے، یا رسول خدائے پاک اب طاقت نہیں رہی ہے، اے پروردگارا کوئی اپنا محبوب بندہ بھیج دے، کوئی اپنا رسول بھیج دے، کوئی اپنا پیغمبر بھیج دے، جو صرف مکہ والوں کا ہی نبی نہ ہو، جو صرف نبی جو ہے مدینے والوں کا نبی ہی نہ ہو، بلکہ کل کائنات کا مالک و مختار ہو، نبی برحق ہو، تو خدا نے فرمایا اے میرے بندو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں رحمت للعالمین عطا کر رہا ہوں۔
آقا کی، یہ عظمت ہے مصطفیٰ کریم کی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، وقت نہیں ورنہ لمبی گفتگو کی جاتی، المختصر یہ عرض کروں، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے اور بیٹھے ہی تھے کہ خبر ملی، اور اس خبر کے بعد پھر تمام سردار مکہ آ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے، آج معاملہ کیا ہے؟ آج پتے جو پیڑ سوکھے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں، میرا باپ بیمار میرے دروازے پر کئی سالوں سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا، آج میں نے اپنے باپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، میری بیٹی کئی سالوں سے بیمار پڑی تھی، آج وہ شفا یاب ہو گئی ہے، آج جو بکریاں جن کے تھن دودھ جو ہے خشک ہو چکے تھے ان کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں، اشجار پتوں کے ذریعے سے نہ جانے کون سی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سردار آتا ہے، عرض کرتا ہے اے لوگوں سنو، میں نے جو دیکھا ہے اگر میں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے عبد المطلب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، ایک بچہ ہے بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، وہ بچہ ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ میں نے کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتے بھی کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان نے جب اس بات کو کہا تو کچھ بدعقیدے اس سوال جو ہے یہاں پر سوال اٹھا سکتے ہیں کہ حسان نے مدینے کی گلیوں کو دیکھا ہوگا، حسان نے مکے کی وادیوں کو دیکھا ہوگا، حسان نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہوگا، اور ان کی طرح انہیں کوئی نظر نہیں آیا ہوگا۔ تو آؤ حسان سے جواب نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا کے مکی سے پوچھتے ہیں اے جبریل امین، آپ نے تو پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے، پوری دنیا کا محاسبہ کیا ہے، پوری دنیا کو دیکھا ہے کہ آپ کو بھی میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نظر آیا؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں نے دنیا کو پلٹ پلٹ کر دیکھا ہے مگر مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب سردار مکہ نے کہا میں نے جو دیکھا ہے اگر بتاؤں گا تو تم سب تعجب کرو گے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے عبد المطلب کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ایک حسین و جمیل بچہ ہے، چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا، خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی پر نظر پڑتی ہے، کبھی عبد المطلب کو دیکھتا ہوں، کبھی خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہنا یہ چاہتے ہیں عبد المطلب جتنا خانہ کعبہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے میں یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ خانہ کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے یا عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا کی آمد ہو گئی۔ اور عرب کا دستور یہ تھا اللہ اکبر کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا دیہات سے عورتیں آتی تھی دائیوں کی شکل میں، دائیاں ہوا کرتی تھی اور ان بچوں کو لے جایا کرتی تھی، اور لے جانے کے بعد انہیں دودھ پلاتی تھی، ان کو اس دودھ پلانے کی وجہ سے اجرت دی جاتی تھی جن کے ان کا پریوار پلتا تھا، ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک قبیلہ ہے جسے قبیلے بنی سعد کہا جاتا ہے، وہاں سے 10 خاتونیں نکلتی ہیں اور 10 نے مشورہ کیا چلو حلیمہ کو بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ خاتون پہنچتے ہیں اور کہتی ہیں اے حلیمہ چلو مکہ چلتے ہیں، میں نے سنا ہے مکہ کے اندر جتنے بھی بچے ہوئے ہیں سب لڑکے ہی پیدا ہوئے ہیں اور لڑکوں کو دودھ پلایا جائے گا تو اجرت زیادہ
جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کئی دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اللہ غربت کا حال یہ ہے، اور میری اونٹنی جو سواری ہے وہ بھی لاغر ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ حضرت حلیمہ کو ساتھ لیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 12 گھاٹیاں تھیں، 12 گھاٹیوں کو آپ پار کرتے ہوئے گئی، اور 7 مقام ایسے آئے یا 10 مقام ایسے آئے جہاں کمزوری کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ قبیلہ سعد کی عورتیں مکہ سے اندر جاتی ہیں، جانے کے بعد سبوں نے امیر بچوں کو اپنے گود میں لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہے، کوئی بچہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ کسی نے بتایا عبد المطلب کے گھر چلے جاؤ، وہ سامنے حویلی ہے، اس حویلی کے اندر ایک بچہ ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبرو ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتے ہیں، عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، عبد المطلب سیدہ آمنہ کے پاس لے کے گئے، آپس میں گفتگو ہوئی، اور مختصر یہ کہ میرے آقا کریم کو سید حضرت حلیمہ رجا رہی ہے، حلیمہ سعدیہ جدھر سے گزر رہی ہے، اگر کوئی جانور چل رہا ہے تو حلیمہ سعدیہ کی سواری کو ٹکٹکی مار کر دیکھ رہا ہے، اپنا چارہ چرنا بند کر دیتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے ان عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ مکہ جا کر کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اے خاتون سنو، میں نے کوئی سواری نہیں بدل دی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے سوار اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ لے کر جب قبیلے بنی سعد کے اندر پہنچتی ہیں، ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، چاروں طرف خوشحالی نظر آتی ہے، چاروں طرف نورانیت نظر آ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر خواتین کا جمع غفیر لگنے کا لگا، لوگوں کا آنا آمد، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، کوئی بچے کو لے کر آ رہا